سورۃ قدر مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ نزول میں یہ 25 ہے اور ترتیب میں 97 ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو شب قدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا پتہ ہے شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور روح بھی اس میں بإذن ربہم، رب کے حکم لے کر، رب کے حکم سے، من کل امر، تمام معاملات میں۔ سلام، یہ رات سلامتی ہوتی ہے، یہ رات حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج یعنی صبح طلوع ہو جائے۔ لیلۃ القدر لیلۃ انزل فیہا القرآن، قرآن کریم کا نزول کئی طرح ہوا ہے۔ ایک اللہ نے اپنا ارادہ لوح محفوظ سے منتقل کیا ہے، وہ لیلۃ البرات تھی۔ دوسری آسمانی دنیا سے، سبع سماوات اور لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ آیا ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ پھر آسمانی دنیا سے اس دنیا میں نازل ہوا، وہ 23 سال میں ہے۔ لیلۃ القدر گزشتہ امتوں میں صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے تھی، اور پورے سال میں ایک رات ہوتی تھی۔ انہا تدور فی السنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس کو رمضان شریف میں اور پھر رمضان کے بھی آخری 10 دن میں ایک رات بنایا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں، تفسیر فتح العزیز میں، تفسیر السراج المنیر میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر روح البیان میں، تفسیر کبیر میں، ابو حیان اندلسی کے المحیط میں، دقائق ابن تیمیہ میں، سب میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے ایک طویل العمر اور کثیر العبادت شخص کا ذکر کیا کہ جس نے ساحل سمندر پر 100 سال اخلاص کی عبادت کی تھی۔ تو صحابہ کو شوق پیدا ہوا، لیکن یہ امت اور اس کی عمر مختصر ہے۔ آپ نے فرمایا عمری و عمر امتی ما بین 60 الی 70، میری اور میری امت کی عمر 60-70 سال ہوگی۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَتَجَاوَزُ عَن ذَلِكَ، بہت کم لوگ آگے بڑھیں گے، جیسے مغلیہ میں اورنگزیب، اولیاء اللہ میں معین الدین چشتی اور خواجہ فرید گنج شکر، ان کی عمر زیادہ ہے، 89۔ دیوبند کے اکابر میں مولانا اشرف علی اور پھر حضرت مدنی کی عمر سب سے زیادہ ہے۔ علماء دیوبند متاخرین میں عبداللہ درخاستی 108 سال میں، اسیر مالٹا مولانا وزیر گل 114 سال، مفتی محمد شفیع صاحب 86 سال، مولانا غلام غوث صاحب 96 سال، مولانا شمس الحق افغانی تقریباً 88 سال، اور استاد محترم مولانا عبد الحنان صاحب 90، بارک اللہ فی عمری، اور مولانا عبد الغنی صاحب 92 سال۔ یہ دونوں نسخے اور مارکے موجود ہیں، اللہ تعالی حیات رکھے۔ لیکن واقعہ یہ تو کم لوگ ہیں۔ امام مسلم 51 میں فوت ہوئے، امام بخاری کی عمر 62 سال ہے، امام ترمذی کی 70 سال ہے، اسی طرح تمام محدثین۔ موجودہ دور میں مولانا انور شاہ صاحب سب سے کم عمر میں تھے، 59 سال۔ مولانا عبدالحی مولانا محمد قاسم نانوتی 37 اور 39 سال، مفتی احمد الرحمان صاحب 51 سال، مولانا حبیب اللہ مختار 53 سال، حضرت بنوری 73 سال، استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب 76 سال۔ عمری و عمر امتی، میری اور میری امت کی عمر
ما بین 60 الی 70، 60-70، اب تو وہی مشکل ہوگی۔ 44-45 سال میں ہمیں نزلہ ہو جاتا ہے تو پھر کھانسی نہیں ختم ہوتی، جب کھانستے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے 117 سال عمر۔ اور کوئی عورت کہیں سن چکی ہے درس ورس تو اس کا یہ خیال تھا کہ یہ بھی اور علماء کی طرف کوئی بزرگ عالم ہوگا، تو یہاں آئے دیکھا کہ وہی یہ تو نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، بالکل نوجوان ہے، اور چیختی بھی چلی گئی۔ میں نے کہا یا اللہ کرنا کیا ہے اس میں، بالکل یہ تو نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ محمد ظہور علی خان نام کا آدمی مشکل سے اٹھ رہا ہوگا، سب داڑھی سفید ہوگی، اب یہ ہوگا وہ ہوگا، جس سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ وہ ایک بزرگ عالم سے کوئی ملنے چلا گیا، اس نے داڑھی کالی کی تھی، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ کہو آپ کے، اس نے کہا والد صاحب تو بہت پہلے فوت ہوئے۔ کہ نہیں وہ نام لیا، کہا وہ میں ہی ہوں، لیکن آج بفضل خدا جوان ہو چکا ہوں۔ موئب تلبیس سیاہ کر دیں اور راست نخواہت شدنی پشت کو۔ بنوری ٹاؤن میں ایک استاد ہیں ہم سب کے، مولانا محمد صاحب سوات والے، ان کے سامنے تذکرہ ہوا کہ مولوی داڑھی کالی کر رہا ہے۔ کہا کیوں؟ تاکہ جوان نظر آ گئے۔ اچھا، ھذا للحیتہم وراسہم فماذا یصنعون باسفلہم۔ یہ اگلی طرف سے چل گئی۔ اس لیے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ موئے بتلبیس سے آ کر گئے اور راست نخواہت شدنی پشت گوس۔ میں پہلے بہت غمگین تھا کیونکہ روایات میں ہے کہ غیرو، سفیدی بدل دو، تو میں نے کہا کوئی رنگ ونگ تو لگانا پڑے گا تاکہ حدیث پہ عمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمت ہے امام مالک پر، انہوں نے موطا کے اندر صفحہ 722 پر یہ کلام کیا ہے، اور اخیر میں کہا ہے کہ اگر رنگ ونگ ملا کر لگائے تو بھی ٹھیک ہے، وَإِن تَرَكَ فَكُلُّهُ مُوَسَّعٌ، ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، ہر طرح ثابت ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ بہرحال جب صحابہ کرام کا شوق ہوا کہ یا اللہ ہماری عمر کم ہے، ہم 100 سال کی عبادت کیسے کریں، تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر نازل فرمائی، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ تو جس عمر میں آپ یہ سن رہے ہیں، کیا عمر ہے حمید کی؟ کیا عمر ہے؟ 18 کے ساتھ 83 جمع کرو، کتنا بن گیا؟ 100 سے زیادہ ہوا ہے نہیں؟ تو جو شخص اس کو جمع کرے گا 100 بن جائے گا۔ آپ اپنی عمر کے ساتھ 83 جمع کریں، 100 سے بڑھ جائے گا، آپ جمع کریں بڑھ جائے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، یعنی لیلۃ القدر اس لیے بڑی رات ہے کہ قرآن نازل ہوا۔ تو جس مسجد میں قرآن ہو، جس محلے میں قرآن ہو، جس زندگی میں قرآن ہو، جن اعمال میں قرآن ہو، وہ اللہ کے ہاں ایسے محترم ہوں گے جیسے شب قدر۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور روح بھی۔ اللہ، پارسایان اور نیکان کی روح ہے، یا روح مستقل مخلوق ہے جیسے کہ مجاہد کی روایت ہے، یا روح سے مراد جبرائیل امین ہے، یا روح سے مراد روح الملائک ہے، یا روح سے مراد روح الارواح ہے، یا روح سے مراد وہ کامل اور اکمل فیصلہ ہے جس کو کہتے البرنامج التمام۔ فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، رب کے حکم سے، من کل امر، ہر طرح کے فیصلے لے کر، سلام، مغرب سے لے کے سلام ہی سلام ہے، یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج صبح صادق نکل آئے۔ طالب علموں جب پڑھو
نماز میں تو من کل امر پر وقف کرو، من کل امر سلام کا وقف غلط ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ایک تو سجے بھی برابر ہے اور ایک معنی میں بھی توقیف ہے۔ خواجہ کی جوئی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ مولانا روم نے کہا ہے کہ کیا لیلۃ القدر کے انتظار میں ہو، وہ تو کئی رمضان میں اور آخری 10 دن میں، آج رات کو عبادت کرے اور توبہ کرے۔ خواجہ چ جوئی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ ہر رات عزت و احترام کی ہے، کاش کہ تجھ میں احترام و قدر ہو۔ حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا اور صحابہ سے وعدہ کیا کہ رات کو میں بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ صحابہ مسجد میں منتظر تھے، آپ گھر سے نکلے، فرآ رجلین یتخاصمان، آپ نے دیکھا 2 آدمی آپس میں تو میں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا رفعت، لیلۃ القدر کی تعین ختم ہو گئی، فالتمسوہا، اب ڈھونڈتے رہو اس کو۔ وہ 2 آدمی صحابہ تھے، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی نہیں دے رہے تھے، زور زور سے باتیں کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا لیلۃ القدر ختم۔ تو لیلۃ القدر کے پانے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے بدعتیوں کے منہ پہ مہر لگائیں۔ یہ تو خاص کر ان راتوں میں ذکر بالجہر اور مسجد میں صلاۃ تسبیح کی جماعت، نفلوں کی تداعی، سب ناجائز و محرمات کر دے۔ تو لیلۃ القدر اس ملک میں ہو اور لیلۃ القدر اس جگہ ممکن ہوگی جہاں پر بدعتیوں کی یہ پلید بیج موجود نہ ہو، جہاں پر یہ خناسین و شیاطین موجود ہے، وہاں محال استسادی کے رائے صفا، تواں رفت جس پہ در مصطفیٰ۔ اور پھر مسجدوں میں ہڑبوم، شور شراپا، بے ادبی اور بے حرمتی، چائے اور کھانے، تعبد و تعظم کا مقام طعام و شراب سے منتشر، یہ تمام کے تمام مبتدئین کے دجل و فریب اور اللہ کے ہاں مغضوب و زوال ہونے کی نشانی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند میں تو فرق ہوتا ہے، سعودی عرب میں 1 رات پہلے ہیں اور صبح سرحد والے بھی 1 رات آگے چلتے ہیں، افغانستان والے تو ان سے بھی 1 قدم آگے ہیں، تو لیلۃ القدر کیسے ہوگی؟ تو یہ کون سی بات ہوئی؟ جیسے وہاں فجر اور عشاء مختلف ہے، وہاں پر لیلۃ القدر اور رات ہے، ہماری لیلۃ القدر ہمارے حساب سے ہو۔ اس لیے حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ ہمیشہ طاق میں نہیں، کبھی جفت میں ہوگا، یعنی کبھی 23 میں، کبھی 24 میں، خاص کر اگر مہینہ 29 کا نکلا تو یقیناً 22، 24، 26، 28 یہ طاق ہوگا، اور اگر مہینہ 30 کا بنا تو 21، 23، 25، 27، 29۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انہا تتوقع وترجع فی لیلۃ 27، اور وہ کہتے ہیں کہ سورۃ قدر کے حروف یہ بھی 27 بنتے ہیں۔ اور فتاوی قاضی خان، بزازیہ، سمرقند، تاتاریہ، چاروں معتبر فتاوا میں ہے کہ حافظ کو چاہیے کہ تراویح کا ختم بھی 27ویں کو کرے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کا امکان زیادہ ہے۔ اور اس مفتی نے زوال مزل نے رسالہ لکھ دیا کہ لیلۃ القدر 27ویں کو ختم کرنا بدعت ہے، کیونکہ یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ افسوس کہ یہ لوگ متعینات دین کے خلاف فتوے دینے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو لیلۃ القدر کے پانے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے بدعتیوں کے منہ پہ مہر لگائیں۔ یہ تو خاص کر ان راتوں میں ذکر بالجہر اور مسجد میں صلاۃ تسبیح کی جماعت، نفلوں کی تداعی، سب ناجائز و محرمات کر دے۔
تو لیلۃ القدر اس ملک میں ہو اور لیلۃ القدر اس جگہ ممکن ہوگی جہاں پر بدعتیوں کے یہ پلید بیج موجود نہ ہو، جہاں پر یہ خناسین و شیاطین موجود ہے، وہاں محال است سادی کے رائے صفا، تواں رفت جس پہ در مصطفیٰ۔ اور پھر مسجدوں میں ہڑبوم، شور شراپا، بے ادبی اور بے حرمتی، چائے اور کھانے، تعبد و تعظم کا مقام طعام و شراب سے منتشر، یہ تمام کے تمام مبتدئین کے دجل و فریب اور اللہ کے ہاں مغضوب و زوال ہونے کی نشانی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند میں تو فرق ہوتا ہے، سعودی عرب میں ایک رات پہلے ہیں اور صبح سرحد والے بھی ایک رات آگے چلتے ہیں، افغانستان والے تو ان سے بھی ایک قدم آگے ہیں، تو لیلۃ القدر کیسے ہوگی؟ تو یہ کون سی بات ہوئی؟ جیسے وہاں فجر اور عشاء مختلف ہے، وہاں پر لیلۃ القدر اور رات ہے، ہماری لیلۃ القدر ہمارے حساب سے ہو۔ اس لیے حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ ہمیشہ طاق میں نہیں، کبھی جفت میں ہوگا، یعنی کبھی 23 میں، کبھی 24 میں، خاص کر اگر مہینہ 29 کا نکلا تو یقیناً 22، 24، 26، 28 یہ طاق ہوگا، اور اگر مہینہ 30 کا بنا تو 21، 23، 25، 27، 29۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انہا تتوقع وترجع فی لیلۃ 27، اور وہ کہتے ہیں کہ سورۃ قدر کے حروف یہ بھی 27 بنتے ہیں۔ اور فتاوی قاضی خان، بزازیہ، سمرقند، تاتاریہ، چاروں معتبر فتاوا میں ہیں کہ حافظ کو چاہیے کہ تراویح کا ختم بھی 27ویں کو کرے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کا امکان زیادہ ہے۔ اور اس مفتی نے زوال مزل نے رسالہ لکھ دیا کہ لیلۃ القدر 27ویں کو ختم کرنا بدعت ہے، کیونکہ یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ افسوس کہ یہ لوگ متعینات دین کے خلاف فتوے دینے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کا امکان زیادہ ہے۔ اور اس مفتی نے زوال مزل نے رسالہ لکھ دیا کہ لیلۃ القدر 27ویں کو ختم کرنا بدعت ہے، کیونکہ یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ افسوس کہ یہ لوگ متعینات دین کے خلاف فتوے دینے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔